ان تموت الا باذن اللہ، کوئی جان بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے مر نہیں سکتی۔ کتابم مؤجلا، یہ موت کا وقت مقرر ہے، یعنی کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں جو ہوں وہ فلاں جگہ نہ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا، یا فلاں جگہ چلا گیا تو میں مر جاؤں گا۔ وقت سے پہلے نہیں کوئی مر سکتا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے۔ سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ اور سیدنا خالد ابن ولید کے جو اشعار ہیں عربی میں، جو ان کے مقبرے کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جنگوں کے میدان کے اندر آتی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی بچی نہیں ہے کہ جس میں کوئی تلوار یا برچھی کے زخم کے نشان نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میرے سے زیادہ سوٹیبل پرسنالٹی کوئی نہیں تھی۔ اور یہ خالد ابن ولید آج کل کے کوئی جنرل نہیں تھے جو پیچھے بیٹھ کے صرف حکم دے سکتے ہیں، یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور دشمن کی صفوں میں آگے تک چلے جایا کرتے تھے۔ تو موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو 100 جنگوں میں نہیں آئی، موت ان کو آئی ہے تو بستر مرگ پہ آئی ہے۔ بہرحال یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہو وہ اپنے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی اللہ کے لیے جان کی قربانی کی تمنا ضرور ہونی چاہیے دل کے اندر، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا فائدہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ یعنی جو دنیا میں سارا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دے گا، اور وہ بھی 100% کنفرم نہیں ہے، بعض اوقات لوگ محنت کرتے ہیں آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلتی، لیکن اوورآل رول یہی ہے محنت کا پھل دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے آخرت کا ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی محنت چھوڑ کے صرف آخرت کی کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اہل ایمان کی روش ہے کہ وہ ہم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں